السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورس. ہم ہسٹری آف اسلام پڑھ رہے ہیں. اس کے فرسٹ چیپٹر کے آخری کویسچن پر ہیں. آدھا ہم کل پڑھ چکے ہیں. باقی آج تحریک عباسی کے نتائج و اثرات میں کچھ باقی ماندہ پوائنٹس کو ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے. عباسی تحریک جب کامیاب ہوئی تو اس نے اسلامی تاریخ پر بے پناہ اثرات مرتب کیے اور اس تحریک کی کامیابی سے کچھ نتائج بھی مرتب ہوئے. تو ان میں سے جن نتائج کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ان میں عباسی خلافت کا قیام، فاطمیوں اور علویوں کا دور ابتلا، بنو امیہ کا قتل عام، موالیوں اور نامسلموں کی حوصلہ افزائی اور ایرانی تہذیب و ثقافت کا عروج تھا. آج ہم اس کے باقی ماندہ پوائنٹس پڑھیں گے. عباسی تحریک کی کامیابی کی صورت میں جو عباسی خلافت قائم ہوئی، اس عباسی خلافت میں بے پناہ فرقے اور فتنوں کا ظہور ہوا. اموی خلافت کے دور میں اسلام کی ابتدائی زندگی بالکل سادہ تھی اور اس میں جو بھی تہذیب پروان چڑھی وہ ابھی دیگر تہذیبوں کے اثرات سے پاک تھی. لیکن اس کے برعکس عباسی عہد میں بے شمار قبیلے اور ملکوں کی تہذیب کا جو فکری امتزاج ہوا، عباسی خلافت میں ہر شخص کو موقع ملا کہ وہ آگے بڑھ کر اپنی قابلیت کے مطابق معاشرے کی خدمت کرے. تو اس سے بے شمار اقوام کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملے اور جو ان کے نظریات تھے، عقائد تھے، جو ان کی تہذیب کی فلسفی تھی، وہ باہم اکٹھی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی. اور پھر کیا ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ سیکولر فلسفے کے زیر اثر بہت سی دیگر تحریکوں نے بھی جنم لیا. یعنی ایک طرف بنو عباس کے دور میں فلسفے نے، علوم و فنون کی ترقی ہوئی تھی جس میں فلسفے نے بھی بہت زیادہ ترقی کی اور فلسفہ سیکولر تھا. وہ سیکولر فلسفے نے اور مختلف ملکوں کی تہذیبی فکر کے امتزاج نے کئی اور تحریکوں کو جنم دیا اور مسلمانوں میں مذہبی اور فکری انتشار اور عقائد کی وہ سادگی جو پہلے بنو امیہ کے دور میں تھی، اس دور میں نہ رہی. اب کون کون سے نئے فتنے عباسی دور میں پیدا ہوئے؟ ان میں جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ تھا خلق قرآن کا. اس کی تفصیل ہم آگے جا کر پڑھیں گے. ایک معتزلی عقائد پر مبنی ایک نیا فرقہ وجود میں آیا تھا جن کا سب سے بڑا بنیادی عقیدہ خلق قرآن تھا. اور خلق قرآن کا عقیدہ معتزلی عقیدے کی بنیاد تھا. خلق قرآن کے عقیدے کو مختصراً ہم یہاں میں بیان کروں گی. خلق قرآن سے معتزلی عقائد کے مطابق کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ ان کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں کوئی خیال القاء کر دیتے ہیں، کوئی خیال ڈال دیتے ہیں اور پھر نبی اسے حالات و واقعات اور ضرورت کے مطابق ان کو الفاظ کا جامہ پہناتے ہیں. یعنی اگر اس کو سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ الفاظ جو خیال خدا کا تھا، الفاظ نبی کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود لکھا. یقیناً یہ ایک بہت ہی مختلف عقیدہ تھا، مسلم عقائد کے بالکل برعکس تھا.
پھر فتنہ باطنیہ، اور باطنیہ گروہ نے بھی بہت زیادہ عباسی دور کے معاشرے کو متاثر کیا۔ عام طور پر باطنیہ تحریک جو تھی بیسیکلی یہ اسماعیلی تحریک کا ہی ایک حصہ تھا، یا ان کے عقیدے کا ایک حصہ تھا۔ اسماعیلیوں کی مختصر تاریخ یہاں بیان کرتے ہیں۔ شیعہ اسماعیلی گروہ جو تھا یہ شیعہ کی ہی ایک ذیلی شاخ تھی، اور امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے کا نام اسماعیل تھا، اور ان کے چھوٹے بیٹے کا نام امام موسیٰ کاظم تھا۔ امام جعفر صادق اپنے بڑے بیٹے اسماعیل سے کسی معاملے میں ناراض ہوئے تو انہوں نے اپنے اس بیٹے کو آگ کر کے یا ان کی امامت ختم کر کے اپنے چھوٹے بیٹے امام موسیٰ کاظم کو اپنا جانشین بنایا۔ اب شیعہ کا وہ گروہ جو اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ امام بنایا نہیں جاتا، امام پیدا ہوتا ہے، اور امام کا بڑا بیٹا خدا کی طرف سے امام ہوتا ہے۔ اگر ہم شیعہ کے فلسفہ امامت کے مسئلے میں الجھے تو یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، ہم صرف یہیں تک رہتے ہیں کہ فرقہ باطنیہ جو تھا وہ کیسے بنا۔ تو وہ گروہ جو یہ سمجھتا تھا کہ امام کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی کو بھی معطل کر کے اپنی مرضی سے نیا امام بنائے، تو وہ گروہ اثنا عشری شیعہ سے الگ ہو کے اسماعیلیہ کے نام سے انہوں نے اپنی الگ سے تبلیغ شروع کر دی۔ ان اسماعیلی عقائد کے مطابق ان کا ایک عقیدہ تھا کہ قرآن کے دو معنی ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ ظاہری معنی عام لوگوں کی سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن باطنی مطلب قرآن کا جو روح ہے اس کو صرف امام سمجھ سکتا ہے، کوئی دوسرا شخص نہیں۔ تو اس طرح ان کے باطنیہ جو کہ ان کا ایک عقیدہ تھا وہ ان کے ایک حصہ بن گیا، اور پھر اسی باطنیہ گروہ کی سربراہی حسن بن صبا جیسے لوگوں نے کی، اور حسن بن صبا نے ایک جنت بنائی، اور پھر اس جنت کے ذریعے مسلم معاشرے میں سیاسی معاملات میں بھی اس فرقے نے کافی زیادہ اس دور کے معاشرے کو متاثر کیا تھا۔ اس دور میں معتزلی عقائد کی مخالفت کرنے پر امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، امام ابو حنیفہ کو قید کیا گیا، امام مالک کو بھی کوڑے لگائے گئے، چونکہ ان تینوں نے جو بھی نئے نظریات تھے ان کی تائید کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی فرقہ پرستی یعنی جو نئے فرقہ معتزلی فرقہ، باطنی فرقہ، ان کے روح رواں جو لوگ تھے حسن بن صبا اور نصیر الدین طوسی جو کہ فرقہ اسماعیلیہ کے پیروکار تھے، نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے اختلافات اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی اور اپنا عملی تعاون بھی پیش کیا، جس سے 20 لاکھ مسلمان جو تھے وہ بغداد میں قتل ہوئے۔ یعنی جو بھی نئے فرقے اور نئے فتنے عباسی دور میں پیدا ہوئے ان کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان بھی ہوا، لیکن اپنی جگہ ان فرقوں کا خیال یہ تھا کہ وہ درست ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ اور بھی بے شمار لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، جس کی تفصیل ہم آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن بنو امیہ کے پورے دور میں ہمیں کوئی شخص امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوا نظر نہیں آتا، اور نہ ہی کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی بغاوتیں تو بنو امیہ کے دور میں ہوتی رہیں،
لیکن نئے نبی اور نئے عقائد، نئے نظریات نے بنو امیہ کے دور میں جنم نہیں لیا تھا۔ بنو عباس کی روشن خیالی، علوم و فنون کی ترقی، یونانی فلسفہ کی ترقی، سائنس کی ترقی نے بے شمار نئے فرقوں کو بھی اپنا راستہ ہموار کرنے کا موقع دیا۔ اس کے علاوہ بنو عباس کی کامیابی کی صورت میں ایک اور نئی چیز وقوع پذیر ہوئی، وہ تھا خلافت کا مذہبی تقدس۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ خلفائے راشدین ان کا وہ بھی خلیفہ تھے، اسی طرح بنو امیہ بھی خلیفہ تھے، لیکن خلفائے راشدین کا احترام ہے، ان سے لوگوں کی عقیدت ہے، وابستگی ہے، ان کی عزت ہے۔ لیکن اس کے برعکس جیسے ہم بنو امیہ کے دور میں داخل ہوتے ہیں تو خلیفہ کا کوئی مذہبی وقار نہیں تھا، خلیفہ مسلمانوں کا مذہبی رہنما نہیں تھا۔ مذہبی رہنمائی کے لیے لوگ دوسری طرف جاتے تھے۔ خلیفہ صرف ایک سیاسی سربراہ تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دین اور دنیا کی تفریق جو تھی وہ الگ ہو گئی، اور بنو امیہ اگر کوشش بھی کرتے اپنے آپ کو مقدس بنانے کی تو وہ کس بنیاد پر کرتے؟ ان کے پاس خود کو مقدس بنانے کی بنیاد نہیں تھی۔ خلفائے راشدین کے پاس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، انہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا تھا، اس لیے ایک تقدس کی فضا جو تھی وہ پیدا ہوتی تھی۔ لیکن بنو امیہ جن کو کہ بہت لمبے عرصے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف سمجھا جاتا تھا، اور پھر فتح مکہ کے بعد اگر وہ مسلمان ہوئے بھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا اور جس طریقے سے حکومت حاصل کی، اس سے جو امیر معاویہ کے صحابی رسول ہونے کی کا تقدس تھا وہ بھی کافی حد تک زائل ہو گیا۔ یعنی بنو امیہ اپنے آپ کو ایک دنیاوی سربراہ تسلیم کرتے رہے، اور دین کی رہنمائی کے لیے لوگ اہل بیت کی طرف رجوع کرتے رہے۔ اہل بیت کے کسی نہ کسی نمائندے نے ہمیشہ دین کی سربراہی کا فریضہ سر انجام دیا، اور ان کے لیے یعنی اب خلافت کے مد مقابل ایک امامت کا بھی عہدہ جو تھا اس نے بہت زیادہ ترقی کی۔ اب جب عباسی برسر اقتدار آئے اور عباسیوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ 90 سال کے عرصے میں بنو امیہ کے خلاف ہزارہا بغاوتیں ہوئیں، اور بنو امیہ کے کسی بھی خلیفہ کی عوام کے دل میں کوئی قدر و منزلت نہیں تھی۔ اب اس کا حل بھی وہ سوچ کر آئے تھے۔ عباسیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور اہل بیت ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس دعویٰ کی صداقت کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسلام کے حق وراثت کو لے کر آئے۔ اسلام کے حق وراثت کی روح سے اگر کسی شخص کا بیٹا نہ ہو، اس کا بھائی نہ ہو، تو اس کا چچا اس کا وارث ہوتا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت آپ کے ایک ہی چچا حیات تھے، اور وہ تھے حضرت عباس، اور عباسیوں کے روح سے اب حضرت عباس جو تھے وہ آپ کے وارث اور جانشین تھے۔ گو کہ لوگوں نے اور حضرت فاطمہ کی اولاد ہی اہل بیت ہونے کی سعادت رکھتی تھی، اور لوگ حضرت فاطمہ کی اولاد کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تسلیم کرتے تھے۔ لیکن عباسیوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا، خود کو قرابت رسول اور اہل بیت کے ناطے سے امت کے سبھی طبقوں میں اپنے لیے وہ صرف سیاسی ہی نہیں بلکہ مذہبی رہنما ہونے کے عقیدے کو بھی انہوں نے رواج دیا۔ اب خلیفہ مسلمانوں کا سیاسی سربراہ نہیں تھا، بلکہ وہ مسلمانوں کا
مذہبی رہنما بھی تھا، اور یہ نظریہ عام لوگوں کی نظر میں بہت ہی مقبول ہوا۔ اس کا اندازہ ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ بنو عباس اپنے بہت برے دور میں بھی، جب ان کے خلفاء بے حد کمزور تھے اور اس قابل بھی نہیں تھے کہ وہ اپنا دفاع کر سکتے، لیکن اسی خلافت کے مذہبی تقدس کے سبب طاقتور سے طاقتور حکمران کو بھی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ خلیفہ کا ٹائٹل استعمال کرے یا اس خلافت کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ عباسی خلافت کے دو دور تھے، ایک دور عروج جس میں 10 خلفاء آئے اور اپنی طاقت سے، اپنی شان و شوکت سے انہوں نے دنیا کو مروب کیا اور بے شمار اچھی چیزیں بھی لوگوں کو دی، جس میں علوم و فنون کی ترقی سر فہرست تھی۔ لیکن 27 خلفاء یعنی تقریباً 300 سال کا دور ایسا ہے جو کہ دور زوال ہے۔ اس میں عباسی سلطنت کا یہ عالم تھا کہ عباسی خلیفہ کی طاقت صرف بغداد شہر کی حد تک محدود تھی۔ تمام ریاست کے صوبے جو تھے وہ مختلف لوگوں نے الگ کر کے اپنی اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں، لیکن ان سب کو سلطان کہا جاتا تھا، کسی کو بھی خلیفہ نہیں کہا جاتا تھا۔ خلیفہ اور سلطان بھی وہ ہوتا تھا جس کو خود بغداد کا عباسی خلیفہ ٹائٹل دیتا تھا، جس کی حکومت کو جائز قرار دیتا تھا۔ تو اس طرح یعنی ایک امت مسلمہ کی وحدت کی صورت میں عباسی خلافت کو اس کے دور زوال میں بھی باقی رکھا گیا، اور اس کا فائدہ بھی ہوا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام کی مرکزیت کا تصور جو تھا وہ مسلمانوں کے دلوں میں راسخ رہا، گو کہ علاقے تقسیم ہو گئے، بے شمار چھوٹے بڑے سلطان مختلف علاقوں پر خود مختار حکمران کی حیثیت سے حکومت کرتے رہے، لیکن خود مختار سلطان بھی وہی ہوتا تھا جو خلیفہ وقت سے پروانہ حکومت لیتا تھا۔ یعنی یہ لازمی تھا کہ جس کو عباسی خلیفہ پروانہ حکومت دیں گے، حکومت کرنے کی اجازت دیں گے، وہی جائز سلطان ہوگا۔ اس کے بغیر کوئی حکمران عوامی تائید و حمایت حاصل نہیں کر سکتا تھا، اور مذہبی تقدس، خلافت کو مذہبی تقدس کا جو نظریہ تھا یہ بنو عباس کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر منصور نے دیا تھا، اور یہ بے حد کامیاب رہا۔ اور اسی ایک نظریے کی بدولت بنو عباس نے 500 سال تک حکومت کی اور عوامی ہمدردیاں ان کے ساتھ رہیں، گو کہ وہ علوی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تھے، ان کے اوپر بنو عباس نے بے پناہ ظلم و ستم کیے، اس کے باوجود عباسی خلیفہ عوام کے اندر اپنی مقبولیت قائم کرنے میں کامیاب رہے، اور یہ نظریہ اس حد تک لوگوں کے دلوں میں راسخ تھا کہ ہلاکو خان جیسا وحشی بھی یہ سمجھتا تھا کہ یہ نبی کی اولاد ہیں، اور اگر ان کا خون زمین پر گرا تو تباہی اور بربادی آئے گی۔ تو اس نے عباسی خلیفہ کو جب قتل بھی کیا تو یہ احتیاط برتی کہ اس نے ایک روایت کے مطابق اسے ایک موٹے قلین میں لپیٹا اور اسے ڈنڈوں سے پٹوا کر مارا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق کہ اسے دریا میں ڈبو کر جو ہے وہ پھینک مارا گیا۔ یعنی اس نے یہ احتیاط کی کہ اس کا خون زمین پر نہ گرے۔ یہ نظریہ اس حد تک لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو چکا تھا، تو اس سے بہت فائدہ ملا کہ وہ جو دین اور دنیا الگ تھلگ ہو گئے تھے، اس نظریے کی بدولت دونوں اکٹھے ہو گئے۔ بنو عباس کے دور کی اور ایک بہت ہی خاص خوبی علوم و فنون کی ترقی تھی۔ بنو عباس نے علم و فن کو اپنے عروج بلکہ کمال تک پہنچا دیا۔ بنو امیہ کا دور اسلامی تعلیمات اور
عربی علوم و فنون کی ترقی تک ہی محدود رہا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسلامی عقائد، تہذیبی روایات اور عربی تشخص جو تھا اپنی حقیقی حالت میں تاریخ کا حصہ بن گیا۔ جب عباسی عہد آیا تو عباسی حکومت کی پشت پناہی جو تھے وہ عجمی اور خراسانی عناصر کر رہے تھے۔ جب یہ عناصر جو عجمی اور خراسانی تھے، ان کے اشتراک کی بنا پر جو نئی معاشرت اور فکر و نظر ترتیب پایا، تو ایک نئے دنیاوی علوم جو تھے اس کا فائدہ ہوا کہ وہ لوگ جو صدیوں سے تہذیب یافتہ تھے، جن کے ہاں علوم و فنون ترقی پر تھے، جب ان لوگوں نے عباسی حکمرانوں کی پشت پناہی کی تو ان کے اندر جو ان کی معاشرتی خوبیاں تھیں وہ سامنے آئیں، اور دینی علوم جہاں ترتیب پائے وہاں بے شمار دنیاوی علوم کو بھی ترقی ملی، جن میں طب، ریاضی، کیمسٹری، فزکس، فلسفہ، فنون لطیفہ اور موسیقی جیسے شعبہ علوم و فنون میں مسلمانوں نے ترقی کی نئی راہیں کھول کر انہیں اوج کمال تک پہنچا دی، یعنی انہیں مکمل کر دیا۔ یونانی، سریانی، ہندی وغیرہ سے کتب کے تراجم کے بعد اور نئی تصنیفات نے جنم لیا۔ اس کے لیے طریقہ کار یہ تھا کہ ہارون رشید کے دور میں خاص طور پر اس نے بیت الحکمت کے نام سے ایک لائبریری بنائی تھی۔ یا بنیادی طور پر یہ ایک ترجمے کا ادارہ تھا، اس میں دنیا بھر سے علوم منگوائے جاتے اور پھر انہیں عربی زبان میں ترجمہ کیا جاتا۔ تو یوں دنیا بھر کا علم جو تھا وہ عربی زبان میں منتقل ہو گیا۔ علماء اسلام نے فقہ اور حدیث کے میدان میں بھی بے شمار کارنامے سر انجام دیے۔ یہ جتنی بھی مسلمانوں کی چاروں فقہ اسی دور میں ترتیب پائیں، اور فقہ کے ساتھ ساتھ حدیث کی تمام کتابیں بھی عباسی دور میں ہی مکمل کی گئیں۔ اب بدوی سادگی کی جگہ پرتکلف زندگی اور شان و شوکت نے رواج پایا، اور اسی شان و شوکت کی وجہ سے بغداد جو تھا اس کو عروس البلاد کہا جانے لگا۔ بغداد دنیا کا مرکز بن گیا، جس طرح آج دنیا علم حاصل کرنے اور ترقی کرنے کے لیے یورپ اور امریکہ اور دیگر ممالک میں جاتی ہے، اس وقت جن لوگوں نے علم حاصل کرنا ہوتا تھا، تجارت کرنی ہوتی تھی، صنعت و حرفت کو ترقی دینی ہوتی تھی، تو وہ بغداد آتے تھے۔ بغداد میں بڑی بڑی درس گاہیں تھیں، یونیورسٹیاں تھیں، اور عظیم اساتذہ جو تھے وہ بغداد میں پائے جاتے تھے۔ بغداد اور نشاپور کے علاوہ جامعہ ازہر آج بھی دنیا میں ایک اعلیٰ مقام کی حامل یونیورسٹی ہے۔ ان ہی اساتذہ اور درس گاہوں نے یورپ پر عقل و دانش کے دروازے کھول دیے اور انہیں مہذب بنانے میں بڑا ہی اہم کردار ادا کیا۔ یعنی وہ وقت جب مسلمانوں کے ہاں علوم و فنون اپنی ترقی کی آخری حد کو چھو رہے تھے، اس دور میں ابھی یورپ، وہ اس کی ڈارک ایج کہلاتی، یورپ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ یورپ نے مسلمانوں سے ہی تمام علوم و فنون کو اپنے ہاں ٹرانسفر کیا اور پھر انہیں مزید ترقی دی، تو یوں ان پر عقل و دانش کے نئے دروازے کھلے، تحقیق اور جستجو کو انہوں نے آگے بڑھایا، اور آج یورپ ہمیں جس حال میں نظر آتا ہے اس میں مسلم علوم و فنون کا اور مسلمانوں کی تحقیقات کا بھی
ان کے پس منظر میں ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ عباسی دور میں ایک چیز اور ہوئی، اور وہ تھی حدود سلطنت میں، یعنی جہاں علوم و فنون نے ترقی کی، خلافت کو مذہبی تقدس ملا، اس کے ساتھ ساتھ حدود سلطنت میں کمی واقع ہو گئی۔ بنو امیہ کا عہد فتوحات اور کامیابیوں کا دور تھا۔ براعظم یورپ، افریقہ، ہندوستان، ترکستان، روس، چین، دور دور تک عرب افواج پھیل گئیں اور کوئی بھی ان کے مقابلے پر ٹھہر نہ سکا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلامی سلطنت کی حدود وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئیں۔ جب عباسی برسر اقتدار آئے تو عباسی خلافت کے قیام کے بعد اموی دور کی وسعت اور حدود سلطنت بھی باقی نہ رہی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عباسیوں نے تلوار رکھ دی، اور تلوار کی جگہ انہوں نے جس چیز کو، یعنی فتوحات کی بجائے انہوں نے علوم کو ترقی دی، فن کو پروان چڑھایا، صنعت و تجارت کو آگے بڑھایا، اور آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ عباسی سلطنت سے علاقے جو تھے وہ مرکز خلافت سے کٹ کے خود مختار ہو گئے۔ مصر کے سوا تمام افریقہ اور ہندوستان کے مقبوضات بغداد سے ہمیشہ کٹے رہے، اور یہ کبھی بھی براہ راست عباسی کنٹرول میں نہیں آئے۔ اندلس بھی عباسی سلطنت سے الگ ہو گیا، اور اس نے ایک الگ ملک کی حیثیت سے اپنی حیثیت کو باقی رکھا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو حدود سلطنت امویوں کے دور میں تھے وہ عباسیوں کے دور میں نہیں تھے، ان میں کمی واقع ہوئی۔ اور یہ کمی کیوں واقع ہوئی؟ خود مختار ریاستوں کا وجود عمل میں آیا۔ بنو امیہ کے عہد میں حکومت میں دور دور تک کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں تھا جو کہ کٹ کر رہ رہا ہو۔ جہاں بھی کہیں بغاوت ہوئی اس بغاوت کو ختم کر دیا گیا، لیکن عباسی دور میں ایسا ممکن نہ رہا۔ گو کہ بغاوتوں کو فروغ کیا گیا، لیکن عباسیوں کے دور عروج میں ہی خود مختار حکومتیں قائم ہونا شروع ہو گئی تھیں، جن میں غزنہ، خوارزم شاہیہ، طاہریہ، آل بویہ، آل ہمدان، زیادیہ اور سلاجقہ، اغلبیہ جیسی خود مختار ریاستیں قائم رہیں، اور بعد میں سلاجقہ نے بہت طاقت پکڑی۔ وہ عباسی خلیفہ سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہو گئے تھے۔ بنو عباس کے زوال کے دور میں ان خود مختار ریاستوں کا لازمی حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ مصر میں فاطمی خلافت قائم ہوئی، اور وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی، یعنی جیسے جیسے یہ خود مختار ریاستیں طاقتور ہوتی چلی گئیں ویسے ویسے عباسی سلطنت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی گئی۔